أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پروگرام نمبر 98 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 84 تا 89 کا 84 to 89. ان آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. آگے چلتے ہیں اور ہمارے نوجوان ساتھی جو ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج بھی موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کچھ معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ چلیے اللہ تعالیٰ علم میں بھی اضافہ عطا فرمائے اور عمل میں بھی ترقی عطا فرمائے. جی ناظرین کرام ہم سب کے لیے ہمیشہ کی طرح یاد دہانی ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے. یہ حرف ہے، ہاں لفظ نہیں.
اور حدیث شریف میں آیا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، الف لام میم۔ اگر کوئی تلاوت کرے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، حروف مقطعات ہم سمجھ چکے ہیں۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہے البقرہ کے شروع میں بھی، آل عمران کے شروع میں بھی حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے علم میں ہے۔ ہاں، ان کا اجر ضرور ملتا ہے، یہی بات اس حدیث میں آ رہی ہے۔ سوچئے بغیر سمجھے تلاوت کا اجر ملے گا تو سمجھیں گے تو کتنا اجر ملے گا؟ آئندہ کی نشست میں آپ کے سامنے بات رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 84 تا 89، 84 to 89، ان آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور انہوں نے پہلے یہ گواہی دی کہ بے شک رسول حق پر ہیں اور ان کے پاس آ چکی ہیں واضح نشانیاں، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، اسی لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان پر سے عذاب اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 84 تا 89 کا۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ تھوڑا سا ایک اور بات میں دہرا دیتا ہوں، کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا یا آ سکتا ہے، کیا اسی فارمیٹ پہ چلتے رہیں گے؟ پہلے ترجمہ ہوگا، پھر ربط آیات، پھر تعارف اور پھر تجزیہ۔ جی اسی فارمیٹ پہ چلتے رہیں گے۔ قرآن بھی وہی چل رہا ہے 1400 برس سے، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ وہی قرآن روزانہ تلاوت ہوگا، وہی تراویح میں تلاوت ہوگا۔ ہاں، اس کے نئے نئے خزانے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم نے فارمیٹ تو یہی رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، مگر ہر دن اگلی آیات، مزید اگلی آیات کا مطالعہ کرتے رہیں گے۔ آئیے چلتے ہیں آگے اللہ کا نام لے کر اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ آئیے ربط آیات کا پہلا نقطہ پڑھ لیتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں فرمایا گیا تھا کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مسلم ہے، رب کے حکم کے تابع ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ، پوری کائنات مسلم ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اس حقیقت کا اعلان کرایا جا رہا ہے کہ بندے بھی مسلم بنے۔ کائنات تو اللہ کے حکم کے تابع ہے ہی، اور اس کائنات کو بندوں کے لیے سجایا گیا۔ اب ان بندوں سے مطالبہ ہے کہ وہ بندے بھی اللہ کے مسلم بنے، اس کے فرما بردار بنے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ جن باتوں کو آج ہم سمجھیں گے ان کا ایک مختصر جائزہ۔ تعارف میں سب سے پہلی بات لکھی ہے، تمام انبیاء نے دین اسلام ہی کی دعوت دی۔ یہ بات پچھلے پروگرام سے بھی آ چکی ہے، بار بار اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ دوسری بات تعارف میں لکھی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور دین قبول نہ کیا جائے گا۔ تیسری بات تعارف میں لکھی ہے، ضد اور عناد کی وجہ سے حق کو پہچان لینے کے باوجود انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی، اور یہ بیان ہے اہل کتاب کا دراصل۔ آخری بات، سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ہے تعارف۔ تعارف کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ سورہ آل عمران آیات 84 تا 89 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 84 ہے 84، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمانی کتب پر ایمان لاتی ہے۔ آیت نمبر 85، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں، اللہ کے فقط اسلام ہی دین کے طور پر قابل قبول ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 86، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے والے ہدایت سے محروم ہیں۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو دین سے پھر جائے۔ لکھا ہے آیت نمبر 86 کے ذیل میں،
ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے والے ہدایت سے محروم ہیں۔ اس کے بعد آیت 87 اور 88 مرتد ہونے والوں کا انجام، جانتے بوجھتے جنہوں نے حق کو جھٹلا کر اپنے لیے کفر کا راستہ اختیار کیا، ان کا کیا انجام ہوگا اس کا ذکر آئے گا۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 89 89 سچی توبہ کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان۔ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی ہمارے سامنے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ مکمل ہوا۔ اب فارمیٹ کے مطابق آگے چلتے ہیں اور ہر آیت کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 84 رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 84 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 84 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح میں پہلی بات لکھی گئی ہے، اہل کتاب کے برعکس مسلمان تمام انبیاء اور الہامی کتب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ تعصب کا شکار ہوئے، لیکن مسلمان براڈ مائنڈڈ ہیں۔ کیا ہیں؟ براڈ مائنڈڈ ہیں۔ ناظرین کرام، نوٹ کیجئے اس بات کو کہ ہم سارے ہی انبیاء کو مانتے ہیں اور ساری ہی کتابیں جو متعلقہ انبیاء پر اوریجنل فارم میں نازل ہوئیں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اوریجنل فارم کا ذکر کیوں کہا گیا؟ اوریجنل فارم کا ذکر یوں کیا گیا کہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی، ہم تورات کو مانتے ہیں، مگر کس تورات کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اصلاً نازل ہوئی۔ ہم مانتے ہیں انجیل کو، آج والی نہیں، وہ جو اصلاً نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اگلی بات اس آیت کے ذیل میں تشریح میں لکھی گئی ہے، مسلمان انبیاء اور رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اس کے لیے وہ لفظ میں نے استعمال کیا تھا، ہم بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، وسیع النظر ہیں، ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ کوئی شخص کسی ایک نبی کا انکار کر دے یا نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور تمام ہی انبیاء اور رسول کو مانتے ہیں، اور ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں۔ جبکہ نصارہ کا معاملہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہود کا مسئلہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ وہ نیرو مائنڈڈ ہیں، وہ تنگ نظر ہیں۔ ہم وسیع النظر ہیں اور ہم الحمدللہ اس اعتبار سے براڈ مائنڈڈ بھی ہیں کہ سارے رسولوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، آگے چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کا یہ ترجمہ ہے۔ بہت اہم مقام دین اسلام کے تناظر میں۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات لکھی ہے، دین سے مراد نظام حیات ہے۔ دین کیا ہے؟ نظام حیات، سسٹم آف لائف، جو زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے، چاہے زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، چاہے لوگوں کے عقیدوں کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، رسومات کا معاملہ ہو، یا اجتماعی معاملات میں معیشت کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، سیاست و عدالت کا معاملہ ہو۔ سسٹم کیا ہے؟ جو پوری زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ ہاں، سسٹم اچھا بھی ہو سکتا ہے، سسٹم برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو دین سے مراد نظام حیات، سسٹم آف لائف ہے۔ اگلی بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں جو دین، جو سسٹم ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے، وہ اسلام ہے۔ یہ ہے اسلام کی شان۔ اسلام کونے کھدروں کے لیے فقط تعلیمات دینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ چند کونوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس کی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے، چپکے سے بیٹھ کر اس کو بیان کر دیا جائے۔ اسلام آتا ہے دندناتا ہوا اور پوری شان کے ساتھ،
اور اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے اور زندگی کے تمام گوشوں میں چاہتا ہے کہ اس کے تقاضوں پر عمل ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے البقرہ آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ کیوں؟ یہ وہ سسٹم آف لائف ہے جو ڈیوائن گائیڈنس کے مطابق ہے، یہ وہ نظام حیات ہے جو اللہ کی عطا کردہ تعلیمات کے مطابق ہے۔ اگلا نقطہ لکھا ہے تشریح میں، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ آیت کا حاصل بھی ہے۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے، اسلام کو ہم نے چند عبادات اور رسومات اور ریچولز تک محدود کر رکھا ہے، تو کیا اللہ کے ہاں یہ مطلوب و مقصود ہے؟ قطعاً نہیں۔ کیا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اللہ نے جو دین عطا فرمایا وہ ایک سسٹم آف لائف ہے، وہ ایک نظام حیات ہے جو چاہتا ہے کہ زندگی کے تمام گوشوں میں اس پر عمل ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کا قانون، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کا نظام، اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور سورہ ال عمران آیت نمبر 86 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 86 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور انہوں نے پہلے یہ گواہی دی کہ بے شک رسول حق پر ہیں اور ان کے پاس آ چکی ہیں واضح نشانیاں، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اسلام کے بعد کفر کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب جن کے دل گواہی دے رہے تھے، چاہے وہ نجران کے عیسائی ہوں۔ پچھلے پروگرام سے ہم نے مباہلہ پر بات کی تھی۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو دعوت مباہلہ پیش کی، آؤ اللہ سے التجا کرے، جو جھوٹا اس پر لعنت ہو۔ لیکن یہ لوگ رک گئے، دل گواہی دے چکے مگر مان نہیں رہے۔ اسی طرح یہود اور علماء یہود کا معاملہ تھا، جانتے بوجھتے حسد کے مارے انہوں نے رد کیا تھا۔ تو یہ قبول کر چکے تھے، مراد دل مان رہے مگر زبان سے اقرار نہیں کر رہے، چاہے یہود ہو چاہے نصارہ۔ اگلا نقطہ لکھا ہے تشریح میں، ہٹ دھرم اور متعصب قسم کے اہل کتاب کا بیان۔ البقرہ میں بھی تفصیل آ چکی، تکبر، تعصب، حسد، یا نجران کے عیسائی وفد کے بارے میں بات آ چکی۔ دنیا کی محبت، مال اور اسباب کا ملنا، یہ محبتیں آڑے آتی ہیں تو یہ ہٹ دھرمی کرتے ہوئے اور تعصب کا اظہار کرتے ہوئے جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا رد کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورہ ال عمران آیت نمبر 86 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اگلی آیات کا مطالعہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ ال عمران آیات 84 تا 89 کا۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ ال عمران آیت نمبر 87 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آل عمران آیت 87 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، یہ وہ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ آئیے ناظرین اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آل عمران آیت 87 کی تشریح۔ پہلا نقطہ لکھا ہے، ہٹ دھرم، متعصب اور ہدایت سے محروم افراد کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، خود گمراہی کی طرف جانا پسند کیا، تو اللہ نے بھی لعنت فرما دی کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی بلکہ یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ دوسرا نقطہ تشریح میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے اور ساری مخلوق ایسے لوگوں پر لعنت کرتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور ساری مخلوق بھی۔ ناظرین کرام اس کو سمجھیے گا، جب اللہ کے احکامات پر عمل نہ ہو زمین پر تو پھر بغاوت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتے ہیں، اور عذاب کا شکار
اور مخلوقات بھی ہوتی ہیں اور وہ بد دعائیں کرتی ہیں۔ بد دعا کن کو جا کر پڑے گی؟ جو حق کو رد کرے، حق کا انکار کریں، حق کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، حق کو دوسروں تک نہ پہنچائیں، نتیجتاً فساد اور بدعملی پیدا ہوتی ہے زمین پر، پھر آتا ہے اللہ کا عذاب اور تکلیف ہوتی ہے مخلوقات کو، اور وہ مخلوقات بد دعائیں دیتی ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی جا کر لگیں گی۔ بات واضح ہو رہی؟ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 88 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ جو پچھلی آیت میں گفتگو تھی، جن لوگوں کا ذکر تھا، انہی کا بیان اس آیت میں بھی آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 88 ہے۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اسی لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان پر سے عذاب، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 88 کا ترجمہ۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات لکھی گئی ہے تشریح میں، یہ لوگ لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو لکھا ہے یہ لوگ لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگلی بات مزید ان کے بارے میں لکھی گئی، ان کے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا، نہ اس کی درخواست کا موقع دیا جائے گا کہ یہ درخواست بھی کر سکے کہ اللہ تو ہمارے عذاب کو ہلکا کر دے۔ اس قدر شدید وعید یعنی ڈراوا ہے حق کو جانتے بوجھتے رد کرنے والوں کے لیے۔ لعنت ہوگی، جہنم میں ہوں گے، عذاب ہلکا نہ ہوگا، بلکہ عذاب کے ہلکے کیے جانے کی درخواست کا موقع بھی ان کو نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو حق قبول کرنے اور حق کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 89 آئیے پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ آل عمران آیت 89 آئیے ترجمہ کریں۔ ارشاد ہوا سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ امید کی کرن ہے جو اس آیت میں دی جا رہی ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح میں ایک نقطہ لکھا ہے، اگر کوئی ہٹ دھرمی چھوڑ کر سچی توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو ایسے لوگوں کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ کوئی پھر بھی گیا اور اس سے خیال آ گیا، پھر گیا دین کی بنیادی بات سے، اور اس سے خیال آ گیا، احساس ہو گیا، اور وہ پلٹے اور اصلاح بھی کر لے، معاملہ درست کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورہ آل عمران آیات 84 تا 89 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب، قرآن اکیڈمی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آج یہ ہم سے کیا سوالات پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی پہلا سوال آپ کریں گے فاروق بھائی، جی بتائیے۔ جناب یہ ابھی دین کا لفظ جو ہے اسلام کے ساتھ آپ نے ذکر کیا، دین اسلام، اس کا پھر ہم نے ترجمہ نظام حیات، کوڈ آف لائف، سسٹم آف لائف کے تحت کیا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مالکی یوم الدین سورہ فاتحہ کا وہ کچھ میچ نہیں کر رہا۔ کیا ترجمہ جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام بڑا اہم سوال آیا کہ ہم نے جب آیت نمبر 85 کا مطالعہ کیا تو ہم نے ذکر کیا اسلام ایک دین ہے، اسلام نظام حیات ہے، اسلام سسٹم آف لائف ہے، اسلام کوڈ آف لائف ہے، تو ہم تو مالکی یوم الدین بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کا دن مالکی یوم الدین، یوم الدین بدلے کا دن، تو ادھر بدلہ ادھر نظام، یہ کوئی میچ نہیں ہو رہی بات، اہم سوال ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، پہلی بات عربی بہت رچ زبان ہے، بہت وسعت اس میں ہے، ایک ہی لفظ کے کئی معانی ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، مختلف کنڈیشنز کے اندر اس کے معنی بھی بدل سکتے ہیں۔ یہی معاملہ لفظ دین کا ہے، یہ خود قرآن حکیم میں کم از کم 4 مختلف معانی میں استعمال ہوا، نوٹ کر لیجئے گا۔ نمبر 1 جو سورہ فاتحہ کا ذکر آیا، سورہ فاتحہ آیت نمبر 3 مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلہ یہ اس کا لغوی مفہوم ہے، کون سا مفہوم ہے؟ لغوی مفہوم، لٹرل میننگ۔ ایک ہوتا ہے اصطلاحی مفہوم،
کونوٹیشن کے طور پر، اصطلاح کے طور پر جب کوئی لفظ استعمال ہوگا تو کچھ اور معنی بھی بنتے ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے 3 مفہوم بیان کر رہا ہوں، نوٹ بھی کر لیجئے گا۔ بدلے کے بعد یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قانون کے معنی میں۔ کس معنی میں؟ قانون کے معنی میں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 76 میں لفظ دین استعمال ہوا قانون کے معنی میں۔ تفسیر کا موقع نہیں لیکن میں حوالے دے رہا ہوں۔ سورہ انفال آیت نمبر 39 میں، سورہ انفال آیت 39 یہ نظام کے معنی میں استعمال ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، نظام سسٹم پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ انفال آیت 39 میں اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو کرنا۔ اور قرآن کریم میں چوتھے معنی کے طور پر اور اصطلاحی اعتبار سے تیسرے معنی اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ زمر ہے، اس کی آیت نمبر 3، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ اطاعت تو خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ چوتھے معنی کیا ہے؟ اطاعت کے۔ پہلا بدلہ، سورہ فاتح آیت نمبر 3، دوسرا قانون، سورہ یوسف آیت 76، تیسرا نظام، سورہ انفال آیت نمبر 39، اور چوتھا اطاعت، سورہ زمر آیت نمبر 3۔ اچھا، ان کا ربط بھی ہے، ایسے تو نہیں استعمال ہوئے 4 معنی میں لفظ دین، اس کا ربط بھی ہے۔ بدلہ قانون کے مطابق ہوگا، قانون کو نافذ کرنے کے لیے نظام چاہیے، چاہے اسکول کالج کا قانون ہو، اس کے بھی تو ہوتے ہیں نا، اتنے % مارکس ہوں گے تو پاس اور اتنے % ہوں گے تو فیل۔ قانون ہے، نظام چاہیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور نظام وہی نظام کہلائے گا جس کی اطاعت کی جا رہی ہو۔ لکھے ہوئے بہت سارے ہوں گے، چلنے والا نظام ایک وقت میں ایک ہی ہوگا۔ ناظرین، یہ تفصیل طلب بات ہے، لیکن سوال صرف یہ تھا کہ الفاظ معنی کچھ میچ نہیں ہو رہے، تو میں نے عرض کیا کہ عربی بڑی رچ زبان ہے اور کئی معنی میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ہی لفظ ہے اور اس کے 1 2 3 4 کئی معنی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ دین کے حوالے سے 4 معنی میں نے آپ کو لکھوائے ہیں۔ جی صہیب، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تو صرف دین اسلام مقبول ہے، جبکہ اسلام کے لیے مذہب اور دین دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ صحیح۔ ناظرین کرام، یہ بڑا اہم سوال ہے اور ٹیکنیکل سوال ہے۔ ہم مذہب اسلام بھی کہتے ہیں اور ہم دین اسلام بھی کہتے ہیں، جبکہ یہاں آیت نمبر 85 میں دین کا ذکر آیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آیا اسلام مذہب ہے یا دین ہے؟ ہمارے ہاں فقہا کے جب مسائل کا بیان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں مذہب حنفی، مذہب شافعی، طریقہ، مذہب کا مطلب طریقہ، تو وہ تو مراد اسلام کو دین کے طور پر ہی لیتے۔ کیوں؟ جب فقہ حنفی میں مسائل بیان ہوں گے، فقہ شافعی میں مسائل بیان ہوں گے، تو عبادات کے بھی ہوں گے، معاملات کے بھی ہوں گے، معیشت کے بھی ہوں گے، معاشرت کے بھی ہوں گے، عدالت کے بھی ہوں گے۔ تو وہاں جب کہا جاتا ہے مذہب کا لفظ، وہ اپنے لغوی معنی میں طریقہ، فلاں معاملے میں مذہب حنفی کی رائے یہ ہے، طریقہ حنفی اسکول آف تھاٹ کی رائے یہ ہے، اور مذہب شافعی یہ ہے۔ ایک تو اس معنی میں ہمارے استعمال ہوتا ہے لفظ مذہب، لیکن ایک انگلش کا لفظ آپ نے سنا ہوگا ریلیجن، وہ ہمارے ترجمہ کر دیا جاتا ہے مذہب کے طور پر، یہ غلط ہے۔ ریلیجن اگر کسی انگلش کا لفظ ہے نا، تو انگلش کی ڈکشنری میں دیکھیں گے ریلیجن بائی ڈیفالٹ محدود ہے انفرادی زندگی تک، اس کا تعلق ہے انفرادی معاملات سے۔ تو اس طور پر اگر کوئی کہے کہ اسلام از اے ریلیجن تو غلط ہے۔ اسلام از ناٹ اے ریلیجن، اسلام از اے دین، اور دین عربی کا لفظ ہے، تو انگلش میں کیا کہیں گے؟ سسٹم۔ یہ ایکویلنٹ لفظ ہے سسٹم عربی میں دین کے۔ تو اسلام کو ریلیجن کہنا کہ چند چیزوں تک محدود کر دیا جائے انفرادی زندگی کے، یہ غلط ہے۔ اسلام از ناٹ اے ریلیجن، اسلام از اے دین، سسٹم ہے اور پورا نظام حیات وہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ مکسچر جو ہمارے دماغ میں ریلیجن کے لفظ سے ہو چکا ہے، اردو میں مذہب ترجمہ کر کے، یہ غلط ہے۔ صحیح تر بات ہے کہ اسلام انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی، اور پوری کی پوری اطاعت کا اور پورے کے پورے اسلام پر عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ ٹھیک جی سعد، آخری سوال کیا آپ کے پاس؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ آخری آیت میں جیسا کہ آیا کہ توبہ کے بعد اصلاح کا لفظ آیا، تو یہ توبہ کے بعد اصلاح سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ، آپ نے نوٹ کیا، آخری آیت میں ذکر آیا تھا کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، توبہ بھی کر لیں اور اصلاح بھی کر لیں۔ یہ خود اللہ ہماری اصلاح فرما رہا ہے۔ ہمارے توبہ کو یہ سمجھ لیا گیا، توبہ توبہ کہہ کے توبہ ہو گئی، دعا مانگ رہی، ہاتھ چہرے پر پھیر لیے، اس کے بعد یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے جو اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ 27 شب میں دعا کر لی، اس کے بعد فارغ۔ رمضان مبارک میں دعا کر لی، توبہ کر لی، اس کے بعد فارغ نہیں بھائی، اب اصلاح کرو۔
توبہ کے اصل معنی پلٹنے کے ہیں، گناہوں سے پلٹ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ۔ اصلاح کیا ہے؟ تم نے ارادہ کیا کہ تم گناہ کو چھوڑو گے، اب اصلاح کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑو، تو عملاً اللہ کی اطاعت پر آ جانا یہ اصلاح ہے، عملاً گناہوں کو چھوڑ دینا یہ اصلاح ہے۔ ہاں جب اہل کتاب کے تناظر میں بات کریں گے ان کی اصلاح کیا ہے؟ تعصب کو چھوڑو، حسد کو چھوڑو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ ان کے تناظر میں، ہمارے تناظر میں کیا ہوگا؟ پکی سچی توبہ کرو اور اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دو۔ اللہ میں سچی توبہ اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، آخری مختصر سیگمنٹ سے چلتے ہیں ان سیگمنٹس کی طرف۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات، بڑا اہم نقطہ ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ کیوں؟ ہم سے پہلے بنی اسرائیل امت تھے، ہماری رہنمائی کے لیے ان کا ذکر بہت آیا، آل عمران میں بھی آ رہا ہے اور البقرہ میں بھی آیا تھا، اور بنی اسرائیل امت بنے تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو ہماری عبرت کے لیے اس قوم کے حالات بہت زیادہ بیان کیے گئے، یا اس امت کے حالات بہت زیادہ بیان کیے گئے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کی طرف چلتے ہیں، جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کا مختصراً جائزہ۔ سب سے پہلی بات لکھی ہے حاصل مطالعہ میں، مسلمان ہونے کے لیے تمام انبیاء کی تصدیق لازم ہے، ہم کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، تفصیل آ چکی۔ دوسرا نقطہ حاصل مطالعہ میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام، اور اسلام از اٹ اے ریلیجن؟ نو، اسلام از اے دین، وہ انفرادی زندگی والا معاملہ نہیں بلکہ پوری کی پوری زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ تیسرا نقطہ حاصل مطالعہ میں، اہل کتاب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف محض تعصب کی وجہ سے تھا، جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی، وہی تعصب چلا آ رہا ہے۔ آخری بات حاصل مطالعہ کے ذیل میں، ایمان کے بعد اسلام سے منحرف ہونے والے دائمی لعنت اور جہنم میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، جائزے کی طرف چلتے ہیں اور ہم اپنا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ 3 سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال، کیا ہم دین اسلام کو مکمل نظام حیات سمجھتے ہیں؟ کیا آج ہم اسلام کو مکمل نظام حیات سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے؟ غور کریں، سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، میں عمل کی تو بات ہی نہیں کر رہا، فکری سطح پر سمجھتے بھی ہیں کہ اللہ نے جو کچھ دیا وہ پوری زندگی کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے، غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم عملی اعتبار سے اہل کتاب کی طرح دین حق کو فراموش تو نہیں کر رہے؟ اہل کتاب اپنے رسولوں کو مانتے تھے مگر ان کی نہیں مانتے تھے، اپنے رسولوں کی کتابوں کو مانتے تھے مگر کتابوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم قرآن کو تو مان رہے ہیں، قرآن کی مان رہے ہیں کہ نہیں؟ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان رہے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مان رہے ہیں کہ نہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ آخری بات لکھا ہے جائزے کے طور پر، کیا ہمیں جہنم کا خوف ہے؟ اب تو لوگ استغفر اللہ جہنم کے بارے میں لطیفے بنا لیتے ہیں، استغفر اللہ۔ امت کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول کے ساتھ آرام فرماتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر، چہرے انور پر کچھ قطرے ٹپکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں، عائشہ کیا ہوا؟ عرض کرتی ہیں کہ جہنم کے خوف سے مجھے رونا آ گیا۔ امت کی ماں کو رونا آتا ہو اور امت کے لوگ ایس ایم ایس پہ لطیفے بناتے ہو جہنم کے عذاب کے بارے میں، استغفر اللہ۔ کیا ہمیں جہنم کا خوف ہے؟ چولہے کی آگ کا خوف ہے نا، جلاتی ہے، نہیں ڈالتے نا، تبھی تو بچتا ہے ہاتھ ہمارا۔ جہنم کا خوف ہوگا تبھی تو بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، آخری 2 باتیں پروگرام کے آخری حصے میں شامل کرتے ہیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں، جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھے گا، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ درست جواب ہے سورۃ الزلزال آیت نمبر 8، ہنٹ دی گئی تھی آخری پارے کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آخری آیت یہ ہے، یہ درست جواب ہے سورۃ الزلزال آیت نمبر 8۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، گرم جوش دوست روز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ گرم جوش گہرے دوست، ٹھیک ہے، پکے دوست، گرم جوش دوست روز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟
آج کی ہنٹ آسان کر لیتے ہیں، سورہ زخرف میں تلاش کیجئے گا، سورہ زخرف میں تلاش کیجئے گا، اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام میں جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اپنی کتاب کے حوالے سے استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں ہمیں، ہماری پوری ٹیم کو، کیو ٹی وی کی ٹیم کو، مینجمنٹ کو یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔